اچھا، اس پر اس کا کیا جواب دیں گے کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کس کے اوپر؟ 20 رکعت تراویح پر؟ ہاں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر اب آ جائیں۔ 20 رکعت تراویح کے اوپر اگر ائمہ اربعہ متفق ہیں تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور لے کے آؤ جی، پیچھو لے کے آؤ الموطا امام مالک، ریڈ کلر دی، ٹھیک ہے جی، ادھر سے ہی نکل رہے ہیں۔ ہاں جی، الموطا امام مالک بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا چھپا ہوا ہے۔ بریلویوں کے ترجمے میں 253 نمبر روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر، اور امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور لوگ فجر کے قریب جو ہے نا وہ فارغ ہوا کرتے تھے۔ یہ سر الموطا امام مالک کی اپنی کتاب ہے۔ دیکھیں، ایک میرے بارے میں دعویٰ ہے جو دنیا کرتی ہے عملی تواتر سے۔ عملی تواتر میرے بارے میں کیا ہے؟ یعنی فرقوں والے جو لوگ ہیں تو نیگیٹو بات ہی کریں گے نا۔ اور ایک بات ہے جو میں خود لکھ کے دے دوں کہ یار یہ ہے، لکھی بھی بات زیادہ اتھینٹک ہے یا لوگوں کی بات؟ تو امام مالک اپنی ایک کتاب لکھ کے الموطا عربی میں کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں۔ اس کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ الموطا، جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں، اس ٹریک کو، اس طریقے کو کہتے ہیں الموطا۔ الموطا یعنی امام مالک کہتے ہیں کثرت سے یہی والا معاملہ ہے۔ تو امام مالک اپنا موقف تو لکھ کے گئے ہیں، اب فوت ہو گئے، پیچھے لوگوں نے ان کے بارے میں چیزیں مشہور کر دیں، تو وہ اب امام مالک تو کیول دن یہ کہیں گے نا جی میں نے جو کتاب لکھ کے دی تھی وہ کتنے کی تھی جی، تو اسی بزرگوں نے سینے لے کے چلتے رہے۔ بزرگوں کے تو سینے ایک جیسے ہے ہی نہیں ہیں، دیوبند کے سینے کچھ اور کہتے ہیں، بریلویوں کچھ اور کہتے ہیں، اپنے آپ میں وہ عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ نماز تراویح قیام رمضان کا بیان، اس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے تو یہ دکھائیں نا جی، شبیر بدرز نے یہ چھاپی ہے الموطا امام مالک، جو بریلویوں کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے، شبیر بدرز، ٹھیک ہے جی، اور اربوں کے شیئرز ہیں اس وقت ان کے مارکیٹ میں۔ کئی حدیث کی کتابیں آلموسٹ انہوں نے پوری کتب ستہ اور باقی کتابیں بھی کور کی ہیں، سن دارمی بھی ان کی آ گئی ہے اور کتابیں بھی آ گئی ہیں۔ 253 انہی کا نمبر ہے۔ نماز تراویح کا چیپٹر الموطا میں دنیا میں کہیں کھول لیں، یہ آپ ان کو دکھا دیں بالکل اینڈ پہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ والا یہ آپ بھی دیکھ لیں، پھر آپ کو لوگوں نے کہنا یار وہ لفنڈر قسم کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو 253 یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، 11 رکعت۔ بخاری میں موجود ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عمر نے کہ نماز پڑھائیں، رکھتے نہیں تھی، بخاری میں آئیں، الموطا میں رکھتے آ گئیں، بخاری میں الگ سے ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سیدہ عائشہ کی۔ اس میں میرا کلپ ہے تراویح 20 یا 8، دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس ٹاپک پہ کسی کا کلپ دیکھا گیا وہ میرا کلپ ہے۔ آپ لکھیں نماز تراویح 20 یا 8، 20 ڈیجن میں 8 تو کھل جائے گا، اس میں میں نے ساری چیزیں ترتیب سے بتائی ہیں، پورا مقدمہ ہے۔ اس حدیث کی سند سونے کی مہر ہے، اس سند کے اوپر بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں، لمبی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ امام مالک نے سنا ہے محمد ابن یوسف سے، محمد ابن یوسف جو ہے یہ تابعی ہے اور بیٹا ہے صحابی کا۔ صحابی کون ہے؟ صائب بن یزید۔ صائب بن یزید کا بیٹا محمد بن یوسف ہے، اور وہ امام مالک سے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ صاحب مزید فرماتے ہیں ان دنوں امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہا کرتے تھے اور فجر کے قریب تراویح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ چلو الموطا تو انہوں نے کبھی کھولی نہیں ہوگی، مشکات تو ہر مدرسے میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ دیوبند تو ختم مشکات کرتے ہیں، جیسے اہل حدیث ختم بخاری کرتے ہیں نا، دیوبند ختم مشکات کرتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں ختم کون سا ہے، ختم شدھ والا ختم ہے یا وہ دوسرے والا ختم ہے یا پڑھنے والا ختم ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے، وہ منقطع روایت ہے۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں لوگ 23 رکعات ادا کیا کرتے تھے، وہ یہاں سے پیش کرتے ہوں گے۔ ان سے پوچھیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا اگر زمانہ پایا تو یہ روایت متصل ہوگی، انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہوگا جی، تو یہ منقطع روایت ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ موجود ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا سر۔ تو الموطا موجود ہے، اب امام مالک کے ماننے والے جو مرضی کرتے ہیں، خود یہی حنفی مالکیوں کو کہتے ہیں بھی الموطا امام مالک میں ہی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اوپر بھی شاید ہاں یہ نشان لگایا ہوا ہے 378،
اسی الموطا کے اندر مالکی پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ امام مالک کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے اس کی وجہ سے نہیں کہ ابھی مالکی اس کے اوپر چل رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر اثر موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے, دونوں طریقے سنت ہے. امام مالک نے باب باندھا ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا, لیکن مالکی 99% آلموسٹ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کو جب ہم کہتے ہیں امام مالک یہ لکھ کے دیں, وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لکھے کو, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر پھر ٹھیک ہے, ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑ دیں اس کو, انڈیا پاکستان میں تو قبروں سے مانگا جاتا ہے, آپ کیا آیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی بنیاد بھی بات ہوگی نا. یہ وہ روایت ہے جو سال ابن سعد السعدی کی روایت امام بخاری نے بھی امام مالک سے لی ہے. یہ وہی روایت ہے جو مالک میں الموطا امام مالک میں 378 آئی ہے, اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا. یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں, 378 نمبر روایت اسی الموطا کے اندر. اب مالکیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تو ہاتھ باندھنے والی سنت ہی چھوڑ دی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی سنت ہیں. اب مالکیوں کو کہ امام مالک کی کتاب ہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کتاب کو چھوڑیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. میرے بھائی عملی تواتر صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے جس کے اوپر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہے. یہاں تو کتابوں میں فرق ہے, اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ امام مالک جو ہے وہ 20 کے قائل تھے. ٹھیک ہے, میں نے اس کلپ کے اندر کتنے ائمہ کے اقوال بتائے ہیں انکلوڈنگ امام شافعی, امام مالک. کسی ایک تعداد کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں ہیں. 11 کم سے کم ہے. آپ 22 پڑھ لیں, 23 پڑھ لیں, آپ 50 پڑھ لیں, یہ نفلی عبادت ہے, جو مرضی پڑھیں, اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو غامدی صاحب نے کہا ہے نا, لوگوں کو آج کل بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ غامدی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے, انہوں نے نا جب ان سے پوچھا کہ تراویح, انہوں نے کہا تراویح سرے سے نماز ہی کوئی نہیں. ساتھ ہی دیکھا لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بات پوری سننی ہے, تسی میری گل پوری سننی ہے. جی مسلمانوں پہ نمازیں فرض کتنی ہیں ٹوٹل؟ 5. اور رمضان میں کتنی فرض ہے؟ 5. لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراویح نہیں پڑھتا نا تو روزہ ہی نہیں ہوتا. یہ بچپن سے پڑھایا ہوا نا آپ کو, جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے آپ کی 6 نمازیں بنا دی ہیں رمضان کے اندر. تو یہ دین میں بدعت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو اب ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈر ڈر گئے ہیں اور نفل کے اوپر آ گئے ہیں. ادروائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی. جس طرح حنفیوں کی عوام نے اپنی پبلک کو بتایا تھا, وہ جی رفع دین ہوتا تھا, وہ بت رکھ کے آتے تھے نا منافقین, تو اس لیے ہوتا تھا. اس طرح کی پٹیاں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہوئے ہیں. اب ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے. تو نمازیں اب جب آپ نیریٹو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا, جو سٹارٹ ہی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں تراویح. پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی, نبی علیہ السلام پہ فرض تھی, رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی, امت کے لیے سنت ٹھہرا دی گئی, امت لے کے چل رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ عملی تواتر جو ہے اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ سیدنا ابوبکر صدیق. ان کے زمانے میں عملی تواتر کیوں نہیں تھا کہ انہوں نے ایک امام کھڑا کیا ہو؟ اما عائشہ کی بخاری میں حدیث موجود ہے, انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ اس طرح اپنے اپنے نوافل پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سالوں میں پڑھتے رہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. جمع کیا, بخاری کے الفاظ ہیں. جمع کرنے کے بعد کہا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا, اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے. اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. سیدنا عمر جن کے نام کے اوپر امت کو دھونس لگائے بیٹھے ہیں, انہوں نے تو تراویح پڑھی کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ کسی امام نے یہ وہ, میرے امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تراویح پڑھی نہیں ہے جماعت سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کو دیکھیں گے یا امام عمر فاروق کو؟ ظاہر ہے. ہاں, تو سیدنا عمر تو جماعت قائم کر کے وہاں سے چلے گئے, اور ساتھ جملہ بھی بول گئے. جملہ بھی کس کے, کوئی بعد میں یہ تعویل نہ کرے وہ ہم ہی چلے گئے, سن کو کام پہ گیا سی. انہوں نے جملہ بولا, صحیح بخاری میں ان کا جملہ نقل ہے, میں نے اس کلپ میں بتایا ہے. انہوں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, اس سے بہتر آخری پیر میں اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھیں. اصل میں نا میں آپ کو کچھ تلخ باتیں کروں, آپ نے برا نہیں ماننا. یہ جتنے ایونٹ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئے ہیں نا, ان کے پیچھے ایک خاص ذہنیت ہے. جتنی یہ سرمنیز ہوں گی نا, اتنی چندہ کے معاملات چلیں گے. یار مجھے بتائیں کہ صحابی کسی نے مدرسہ بنایا تھا حفظ قرآن کا؟ یہ سب تمام علماء سے سوال ہے. کسی صحابی نے کوئی مدرسہ بنایا کہ لوگوں کو حافظ قرآن بنا کے, طوطے بنا کے نکالو جن کو قرآن حدیث آتا نہ ہو؟
یہ مدرسے کب سے بننے شروع ہوئے ہیں؟ کوئی مدرسہ بنا ہے؟ کوئی امام بخاری کا مدرسہ تھا جس میں حفظ قرآن کراتے تھے؟ حفظ قرآن کا کبھی کوئی مدرسہ نہیں رہا. یہ انگریزوں کے زیر اثر جب یہ غلامی کے دور میں آئے تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے, ساتھ ان کی روزی روٹی بھی چل پڑی, اور انہوں نے کہا پھر لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ایک بچہ حافظ بنا لو, باقی ٹھیک ہے پیو بھی سمگلنگ کرے تے بھرا بھی شراب پیندے رہن, کرتے رہو سارے کام, ایک بچہ ہے تو ساتھ نوں لے جائے گا, ساتھ تو گھٹ ہی ہو تسی, ساتھ کی گنتی پوری کر لو. اس طریقے سے یہ تراویح بھی ایک ذریعہ بنا ہے کھانے پینے اور ایکٹیویٹیز کا, حالانکہ یہ پیورلی ایک نفلی عبادت تھی. اور تراویح کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کی ریویژن ہو جائے سال بعد, لوگوں کو پتہ چلے. تو سر انڈیا پاکستان میں تو تراویح کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں عربیوں کے تراویح کو قیام اللیل کو مانتا ہوں کہ واقعی ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہاں تو جناب لوگ تلاوت سن رہے ہوں, عذاب کی یاد پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. یہی حالت ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگ تو صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس رکوع میں کب جائے گا. تو سر اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے رات کے آخری پیر اٹھ کے 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 جتنے بھی آپ نے پڑھنے نوافل پڑھیں. امت کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ آپ یہ عملی تواتر تو میرے بھائی کئی ایک چیزوں کا چلتا آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ حق کی آواز ہمیشہ رہی ہے, کتابوں میں موجود رہی ہے, لوگ آواز نکالتے رہے ہیں کہ یہ نفلی چیزیں ہیں, ان کے اوپر فرض کا درجہ نہ ڈالا جائے. نبی علیہ السلام تو بخاری میں الفاظ ہیں, ناراض ہو گئے جو لوگ آگے تھے چوتھے دن, آپ فرمایا امت میں فرض کروانے لگے ہو, جاؤ اپنی اپنی پڑھو. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا, وہ نبی علیہ السلام کی رضا کے مطابق چلنا چاہتے تھے. حضرت عمر نے دوسرے اینگل سے دیکھا کہ چونکہ یہ پسندیدہ نماز ہے اب تو فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا چلے گئے, تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرایا. اور وہ انہوں نے اسٹیبلش یہ نہیں کیا کہ تراویح کی جماعت شروع کرائی ہے, جماعتیں پہلے ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی تھی, بخاری میں الفاظ ہیں. انہوں نے کہا یار ڈیڑھ ڈیڑھ مسجد نہ مسجد بناؤ, کوئی ایک حافظ لے کے کھلوتے ہیں, کوئی دوسرے نے کوئی تیسرے نے, کہا یار ایک کے پیچھے کرو. یہ ٹوٹل گیم تھی, اس کو پکڑ کے پورے کا پورا نیریٹو کھڑا کیا اور پی ایچ ڈی تھیسس انہوں نے پکڑ کے لکھ دیا. تو پہلے مجھے الموطا کا جواب دیں گے, سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے, امام تو اپنی کتاب میں لکھ کے چل گئے ہیں. جس طریقے سے امام حنیفہ کے اوپر کئی ایک جھوٹ باندھے گئے چونکہ ان کی کتاب کوئی نہیں تھی, ان کو تو ہم کسی خاص حد تک ہی بچا سکتے ہیں. امام مالک کی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے, امام مالک نے کوئی جھوٹ بنے گا نا میں دکھا دیں گا, اے دیکھ لو الموطا امام مالک.